لگ بھگ 300 کے قریب پاکستانیوں کی یونان کے ساحل پر موت نے جہاں اس سوال کو اٹھایا ہے کہ حکومت غیر قانونی طور پر بیرون ملک لے جانے والوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھرپور اقدام کیوں نہیں کر رہی، وہیں بے روزگاری، ملازمت کے بہتر مواقع نہ ملنا اور موجودہ معاشی صورتحال جیسے مسائل کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میرے ذہن میں نے بڑی غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ذہن میں دو بڑی وجوہات آتی ہیں۔ ایک تو ہے جو سیاسی عدم استحکام، شاید ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیتے ہوں، لیکن دیکھیے اگر بہت سیاسی ہلچل ہے، بار بار قیادت کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، گورننس جو ہے ملک کے اندر بہت ہی کمزور ہے، جو پالیسی سازی ہے اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، تسلسل کا فقدان ہے، اس کے نتیجے میں ایک بڑی انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی کی فضا آ جاتی ہے، اور پھر جو نوجوان دماغ ہے اس کے اوپر اس کا بڑا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ معاشی جو وجوہات ہیں وہ تو ایک طرف، ان میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں دو باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں، اگر ان کو آپ 4 پیسے کم بھی تنخواہ دیں تو وہ پاکستان کے اندر رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے کہ پاکستان کے اندر رہیں اگر ان کو کم پیسوں کی بھی نوکری مل جاتی۔ میرے اتنے سارے دوست ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اگر ان کو کم تنخواہ بھی مل جائے تو وہ اپنے ملک میں واپس آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو معاشی اعتبار کے ہٹ کے ذرا جو سیاسی فرسٹریشن ہے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ جو فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے نوجوان دماغ کے اندر، اور پھر دوسری بڑی وجہ جو ہے جو ہمارے ملک کے اندر آپ سمجھیے میرٹ کا قتل کہہ لیجئے، میرٹ کی موت کہہ لیجئے، ڈیتھ آف میرٹ کہہ لیجئے، یعنی کہ آپ کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، آپ شاید کسی سیاسی اثر و رسوخ خاندان سے تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کی جو واجب خواہشات ہیں، آپ کے جو واجب خواب ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، آپ کو جو معاوضہ ملنا چاہیے مناسب اپنی کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں مل پاتا، تو پھر یہ فرسٹریشن، ناراضگی کہہ لیں، مایوسی کہہ لیں، اور پھر مایوسی اور ناراضگی کو اگر آپ مکس کر لیں وہ ایک لیتھل کمبینیشن بن جاتا ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی ایون ڈائنگ ٹو لیو، تو لٹرلی ڈائنگ ٹو لیو، یعنی کہ آپ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کسی بھی قیمت کو آپ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹارٹ اپ کمپنی، جو نوجوان لوگ نئی کمپنیاں شروع کرتے ہیں، ان کے لیے ایکسیس ٹو کیپٹل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو دسترس ان کو ملتا ہے کہ ان کو کیپٹل مل سکے گا، حکومت کی اسکیموں کی طرف سے مل سکے گا، لوور جو شرح سود ہے، کم شرح سود سے ان کو کیپٹل مل سکے گا، پھر بہت ساری مینٹرشپ پروگرامز ہیں بہت ساری دنیا کے ممالک جہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے انٹرپرینور کس طرح بننا ہے، آپ نے بزنس مین کس طرح بننا ہے، آپ نے بزنس شروع کس طرح کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں کی بھی پاکستان میں کمی ہے۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بچپن میں ہمیں وہ کہانی سنایا کرتے تھے ایک رابن ہوڈ کی، جو امیروں سے پیسہ چھین کے اور غریبوں کی جیب میں ڈالا کرتا تھا۔ تو ہمارا جو ایک وہ بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے وہ یہاں پہ ریورس رابن ہوڈ بنا ہوا ہے، کہ یہاں پہ مسلسل غریب کی جیب سے پیسہ نکال کے وہ جو 2 یا 3 درجن یا 4 درجن کارٹیلز بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے تقریباً پوری کی پوری پاکستانی معیشت کو آپ سمجھیے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، وہ جو فینومینا ہے اس کو کوئی حکومت توڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو مینٹرشپ پروگرامز ہوں جو ینگ پاکستانی نوجوان دماغ ہیں، ان کو سکھائیں کہ بزنس کس طرح کرنا ہے، اور بزنس کے لیے آسان کیپٹل کی ایکسیس جو ہے، اس قسم کے کوئی پروگرام پاکستان کے اندر ہے نہیں۔ سب کچھ جو ہے یا تو وہ حکومت خود پی جاتی ہے، جتنا کچھ کیپٹل کریٹ ہوتا ہے، آپ سوچئے کہ اس سال کوئی 7,000 ارب کا تو حکومت کا اپنا بجٹ کا خسارہ ہے، تو وہ جا کے مارکیٹ سے پیسے اٹھائے گی تو پھر پیسے بچتے ہی نہیں ہیں، یا تو وہ جو بڑے بڑے بزنس کے کارٹلز ہیں وہ پی جاتے ہیں یا حکومت خود پی جاتی ہے۔ تو یہ مینٹرشپ پروگرامز اگر شروع کیے جائیں، اگر اسٹارٹ اپ کمپنیز کے لیے اسپیشل فنڈنگ شروع کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک سٹیپ ہوگا کہ
نوجوان دماغ جو ہیں وہ اپرچونٹیز بجائے اس کے کہ ملک سے باہر ڈھونڈیں، ان کو ملک کے اندر ہی ایسی اپرچونٹیز مل جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ انسینٹیو جو ہے جانے کا وہ بڑی حد تک کم ہو جائے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔